بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18ویں صدی میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی خوابگاہ سے ملنے والی ان کی تلوار نے اس ہفتے لندن میں نیلامی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ 1782 اور 1799 کے درمیان ٹیپو سلطان کے دور کی تلوار سٹیل سے بنی ہے جس پر سونے کی کاریگری کی گئی ہے۔ اسے اس دور میں اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ تلوار ٹیپو سلطان کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے میجر جنرل ڈیوڈ کو حملے میں ہمت دکھانے کے نشان کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس حملے میں ٹیپو سلطان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان کو میسور کے ٹائیگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشہور تاریخ دان کرنل مارک وِلکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور ان میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کورٹ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی تھیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھوں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھیں اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ مورخین کے مطابق مئی 1799 میں ٹیپو سلطان کے شاہی گڑھ سرنگا پٹم پر قبضے کے بعد ان کے محل سے نکالے گئے بہت سے ہتھیاروں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو ٹیپو سلطان کی شان و شوکت یا ان سے اس قدر قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تلوار بلا شبہ ٹیپو سلطان کے ذاتی ہتھیاروں کا حصہ ہے۔ حکمران کے ساتھ ثابت شدہ ذاتی وابستگی کے ساتھ اسے بہترین اور اہم ترین ہتھیاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے سوتے وقت ایک تلوار ان کے پہنچ میں رہتی تھی۔ حملے کے خلاف مسلسل الرٹ رہتے ہوئے ٹیپو سلطان اپنی بند خوابگاہ کی چھت سے لٹکائے ہوئے جھولے میں سوتے تھے جس میں ایک پستول اور تلوار ان کے پہلو میں ہوتی تھی۔ یہ ہتھیار خود غیر معمولی معیار کا ہے جس کے بلیڈ پر حکمران کی تلوار لکھا ہوا ہے۔ اسے 16ویں صدی میں انڈیا میں متعارف کرائے گئے جرمن بلیڈ کے ماڈل کے بعد مغل کاریگروں نے تیار کیا تھا۔ یاد رہے کہ ٹیپو سلطان نے پڑوسی ریاستوں اور ایسٹ انڈین کمپنی کے خلاف جنگوں میں راکٹ آرٹلری کے استعمال کا بھی آغاز کیا تھا۔ نیلام گھر نے اس تلوار کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈینی فارسٹ کی کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ٹیپو سلطان کا حوالہ دیا، جس کے مطابق شیر میسور کی موت ایسٹ انڈیا کمپنی کے میجر جنرل ڈیوڈ بیرٹ کی قیادت میں کی گئی فوجی کارروائی کے دوران ہوئی۔ ٹیپو سلطان کی تلوار فن ثقافت اور اسلحہ سازی کی مہارت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، تاہم نوادرات سے لگاؤ رکھنے والا کون شخص ہوگا جو برِ صغیر کے بہادر اور جوان سپہ سالار حکمران کی تلوار خریدنا نہ چاہتا ہو۔ نیلامی کرنے والوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ تلوار کی قیمت اتنی لگ جائے گی، تاہم بولی کا آغاز ہی کانٹے دار ہوا۔ ٹیپو سلطان کی یہ تلوار 14 ملین پاؤنڈز
यानी 4 अरब 93 करोड़ और 90 लाख रुपए में फरोख्त हुई। 14 मिलियन पाउंड्स यानी 4 अरब 93 करोड़ और 90 लाख रुपए। आलमी खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज फौजियों ने सरंगापट्टम को बुरी तरह लूटा। नीलाम घर के मुताबिक टीपू सुल्तान के कत्ल के बाद उनकी ये तलवार बरतानवी मेजर जनरल डेविड बैरेट को उनकी हिम्मत के निशान के तौर पर पेश की गई थी। निजी बैनुल-अक़वामी ऑक्शन हाउस बोनहाम में इस्लामी और इंडियन आर्ट के सरबराह ओलिवर वाइट ने मंगल को नीलामी से कबल एक बयान में कहा था कि ये शानदार तलवार टीपू सुल्तान से मुंसलिक तमाम हथियारों में सबसे अजीम शान कही जाती है जो अब भी कुछ लोगों के पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सुल्तान के साथ इसकी ज़ाती वाबस्तगी, इसकी बेऐब खूबसूरती और इस पर की जाने वाली शानदार कारीगरी इसे मुनफरिद और इंतहाई कीमती पुरकशिश बनाती है और ये आज भी वैसी है जैसे उस जमाने में हुआ करती थी। तलवार की इब्तदाई बोली की कीमत 15 से 20 लाख पाउंड के दरमियान थी, लेकिन इसकी नीलामी 14 मिलियन पाउंड में हुई। वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।